نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے روزے سے فاقہ اور انسانی صحت میں افاقہ۔ باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی سورۃ البقرہ، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا تم میں سے جو کوئی اس رمضان مبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پالے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے روزوں کو اپنا عمل بنائے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، ان آیات کریمہ میں لفظ الصیام اور لفظ فل یصم ہو فعل قابل توجہ ہے۔ ان دونوں کا اصل مادہ صوم ہے، جس کا لغوی معنی صوم کا یہ ہے کہ کسی ارادی فعل سے باز رہنا ہے، کسی ارادی فعل سے رک جانا ہے، قصداً کسی کام سے باز آ جانا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامی روزے کا مفہوم اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ رکھتی ہے، الامساک عن المفطرات مع اقتران النیہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، فقہائے اسلام نے اس تعریف میں لفظ المفطرات کے معنی کو واضح کیا ہے کہ المفطرات کا معنی کیا ہے۔ فی تعریف الصوم،
وہ فرماتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع، رکنا کس چیز سے ہے؟ کھانے سے رک جانا ہے، پینے سے رک جانا ہے، نفسانی خواہشات سے رک جانا ہے، یہی الامساک عن المفترات ہے۔ اور اسی عمل کا نام صوم ہے، صیام ہے، روزہ ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، روزہ ہمیں اکل طعام میں کثرت اپنانے سے روکتا ہے، روزہ ہمیں شرب پینے میں کثرت سے بھی منع کرتا ہے۔ پھر عقل و شرب کے اثر کے طور پر انسان کے وجود میں نفسانی خواہشات خوب کھا کر خوب پی کر نفسانی خواہشات بڑک اٹھتی، روزہ ان سے بھی روکتا ہے۔ گویا صوم میں الامساک کا معنی الامساک کے معنی کا غلبہ ہے۔ یہ صوم ہر جائز عمل سے مقررہ وقت تک روک دیتا ہے، جس کے ذریعے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے اور اس نفس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے اور ان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب الصحیح الجامع الصحیح فی باب کتاب الصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزوں کے دوران خود کو ایمان کے ساتھ روکے رکھا اور اپنی ذات کو اپنے احتساب پر لگا لیا، اس شخص کے پہلے سے کیے گئے سب گناہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پہلے سے کیے گئے سب کے سب گناہ غفرہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ تو گویا روزہ انسان کے برے اعمال کو اللہ سے بخشوانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور من صام رمضان کے کلمات اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خود کو ہر حال میں ہر مسلمان نے، ہر انسان نے ایمان پر خود کو قائم رکھنا ہے، خود کو ایمانی کیفیات میں بسائے رکھنا ہے، خود کو ایمان کی سرشاریوں میں لگائے رکھنا ہے، اور خود احتسابی کا عمل دہراتے ہوئے اپنے نفس کا محاسب اور محتسب خود ہی بن جانا ہے، غرض ہے کہ اپنی نفس کو تمام جائز و ناجائز خواہشات نفس سے روک لینا، یہی روزہ ہے، یہی صوم ہے۔ نفس کی جملہ خواہشات کو لگام دینا اور ان خواہشات کا تزکیہ کرنا ہی روزہ و صوم ہے۔ روزے میں ایمان اور احتساب کی یہی حالت ہی روزے دار کے لیے روزے کے باعث اسے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے عمل کی اہمیت کو امت پر واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار، رواہ امام نسائی فی سننہ، کہ روزہ جہنم کی آگ سے روزے دار کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، جہنم کی آگ سے روزے دار کو بچاتا ہے۔ روزہ اپنے روزے دار کو وہ آگ سے محفوظ کرتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، جنت کا مسافر بناتا ہے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے
تو دوزخ کے دروازوں کو روزے داروں پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اس رحمت کے مہینے میں عذاب کے دروازے، عذاب کی صورتیں اور جہنم کے دروازے یہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ فرمایا کہ جو لوگ حالت صوم میں ایمان کی حالت پر قائم رہتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، ان پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ روزے میں اپنی ایمان کی حالت کو قائم رکھتے ہیں، اپنی خود احتسابی کرتے رہتے ہیں، اپنے اعمال پر خود ہی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جہاں غفرا لہو ما تقدم من ذنبہ کی خوشخبری سنائی جائے گی، وہاں ان کو قیامت کے روز جنت میں باب الریحان میں داخل بھی کیا جائے گا۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، آج روزہ رکھنے والوں کو جنت کا ایک مخصوص دروازہ جس کا نام باب الریحان ہے، فقط باب الریحان میں روزے داروں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ قیامت کے روز باب الریحان میں روزہ رکھنے والے ہی داخل ہو سکیں گے۔ تو روزے کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ روزے کے وقت کے دوران کھانا اور پینا انسان چھوڑ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور اس جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو باری تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں واضح کیا کہ روزہ محض پیاس سے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ صیام الا الظما۔ فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی میسر نہیں آتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزہ تو سراسر ترک طعام کا نام ہے، ترک شراب کا نام ہے، پینے کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسیہ کو روایت کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی انہ یترک الطعام وشہوتہ من اجلی ویترک الشراب وشہوتہ من اجلی۔ باری تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ روزے دار میری خاطر کھانے کو چھوڑتا ہے، کھانے کی خواہشات کو چھوڑتا ہے میری رضا کی خاطر، اسی طرح بندہ روزے دار پیاس کو چھوڑتا ہے، پانی پینے کو فرمایا میری خاطر وہ ترک کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ یہ روزہ نوجوانوں کو بالخصوص اور عام افراد کو بالعموم برائیوں سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم روزے کی حقیقت الامساک پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ روزے کے ذریعے بندہ
ترک عقل، آکلا کھانے کو کہتے ہیں عربی میں، اور ترک شرب پینے کو کہتے ہیں۔ ترک شرب کا، ترک عقل کا عمل اختیار کرتا ہے، اور اسی کو اسلامی اصطلاح میں فاقہ بھی کہتے ہیں۔ گویا روزہ رکھنے والا خود کو فاقہ کشی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ فاقہ کشی اور کم خوری کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان فقر کے ساتھ اپنا اختیاری امر اسے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں اس فقر و فاقہ کو، کم خوری کو اپنی سنت بنایا ہے۔ اس لیے کھانے کا مقصد زندگی کی بقا ہے، عبادت الہیہ میں تسلسل ہے، غور و فکر کی قوت کو بڑھانا ہے۔ اس بنا پر شان فقر و فاقہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں کم کھائے، زیادہ نہ کھائے، تاکہ اس کا معدہ بوجھل نہ ہو جائے۔ عبادت میں اس کا معدہ، اس کا بھرا ہوا پیٹ رکاوٹ نہ بنے، اور نہ ہی کم کھانے سے مراد اتنا کم کھایا جائے کہ بھوک کی تکلیف کا احساس پھر باعث اذیت بن جائے، بلکہ متوسط رہتے ہوئے، درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے، معتدل رہتے ہوئے ہم زندگی میں کھانے اور پینے کے عمل کو اختیار کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں میانہ روی کو، اعتدال کو، توازن کو ترجیح دی ہے، اور اعتدال کی راہ کو آپ نے اپنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، بلا شبہ اسلام زندگی کے جملہ معاملات میں اسراف سے، فضول خرچی سے مسلسل روکتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ کھانے میں اسراف یہ ہے کہ پیٹ بہت زیادہ بھر جائے، جو انسان کے لیے طرح طرح کی نفسانی خواہشات اور پھر اخلاقی برائیوں کا باعث بنتا ہے۔ بھرا ہوا پیٹ، اور جو انسان میں جاہو مال کو، ریاکاری کو اور دنیا داری کی خواہش کو، بھرا ہوا پیٹ یہ ان خواہشات کو بھڑکاتا ہے۔ انسان اپنی تمام تر چیزوں پر فخر و غرور کرنے لگتا ہے، اور یوں بھرے ہوئے پیٹ والے ہی حسد و بغض میں، عداوت و کینہ میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھرا ہوا پیٹ، یہ عداوت اور حسد و بغض کو، کینے کو انسان کے جسم کے ریشے میں ان اخلاقی بیماریوں کو سما دیتا ہے، رچا بسا دیتا ہے، اور یہ سب خرابیاں زیادہ کھانے کی پیداوار ہیں۔ جو شخص تزکیہ نفس کی بدولت معرفت الہیہ کی منزل کو اپنی زندگی میں پانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو کم خوری کی طرف، فاقے کی طرف لے کر آئے۔ اور اگر انسان اپنے نفس پر قابو پالے، قد افلح من زکاہا، اور تو اس منزل پر پہنچ جائے گا اور شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا، تو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ روزے میں لازمی امر یہ ہے کہ فاقے کو دن بھر اختیار کیا جائے، کھانے سے پرہیز، پینے سے پرہیز، نفسانی خواہشات سے پرہیز، اور اس فاقے میں انسان کی صحت کا راز مضمر ہے۔ انسانی صحت کے بڑے بڑے مسائل صرف اور صرف فاقے سے حل ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فاقے سے ہمارے جسم کی اندرونی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ بعض امراض صرف فاقے سے ہی دور ہوتے ہیں، جیسے بد ہضمی ہے، اسہال ہے، پیچش ہے۔ ان کا علاج صرف اور صرف فاقہ ہے، اس لیے کہ فاقے میں بھوکا رہنے میں شفا مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے کسی نہ کسی صورت میں فاقے پر زور دیا ہے، اور انسان کو بتایا ہے کہ جسم کو غذا سے دور رکھنے سے بھی اس جسم کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔
فاقے کے دوران انسان کے سفلی جذبات دبے رہتے ہیں اور جس کی بنا پر اس کی روحانیت ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی یہی باطنی کیفیت اسے اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ فاقے کے دنوں میں ہمارے جسم کی دیکھ بھال اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں ہماری آنتیں خشک ہونے لگتی ہیں، منہ بھی خشک ہونے لگتا ہے، ہماری زبان پر رطوبت کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ یہی وہ بیمار مادہ ہے جس سے جسم نجات کی کوشش کرتا ہے۔ فاقے کے دوران انسان اپنی اندرونی طاقت کی بنا پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فاقے میں سب سے پہلے اس کے جسم کی غیر ضروری اور فاضل چربی، کولیسٹرول اور دیگر اجزاء اس کے جسم میں خود ہی جل جاتے ہیں۔ یوں جسم فاقے کی صورت میں فاسد مادوں سے پاک ہونے لگتا ہے، بیماریوں سے اسے چھٹکارا ملنے لگتا ہے۔ فاقہ ہر قسم کے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے، ہاں وہ فربے ہوں، موٹے ہوں یا دبلے و پتلے ہوں۔ فربے افراد کو اس اعتبار سے کہ فاقہ فاضل اجزائے جسد کو جلا دیتا ہے، جس سے جسم کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ دبلے افراد کو روزے سے اس حوالے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے بھی فاضل مادے جل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم پہلے سے بھی پھرتیلا، چست اور فعال ہو جاتا ہے۔ شروع میں ان کا وزن کچھ کم ہونے لگتا ہے، مگر جو ہی وہ اپنی خوراک کو بحال کرتے ہیں تو ان کا وزن پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فاقے میں بہت زیادہ دبلے افراد کا وزن برائے نام کم ہوتا ہے، اس لیے فاقہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایسے لوگوں کی وہ تکالیف جو پیٹ سے متعلق ہوتی ہیں وہ رفع ہونے سے ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عصر حاضر میں لوگوں کی طرز رہائش، طرز معاش اور طرز خورد و نوش نے ان کے جسم کے اندر کچھ مردہ اجزاء، کچھ مردہ ذرات کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ان کو جسم سے باہر نکال دینے کے لیے انسانی جسم کو فاقے کی بھوکا رہنے کی شدید حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے۔ کافی ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا کھانا ہمارے جسم میں صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں موٹاپا ہونے لگتا ہے۔ یوں قوانین قدرت کی انسان خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے۔ کھانا صحیح طور پر ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم کی نشو و نما اور افزائش رک جاتی ہے۔ انسانی جسم سے فاضل اور خراب مادے باہر پھینکنے والے اجزاء کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فاضل اور فاسد مادے ہمارے جسم کے جوڑوں میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ یوں آدمی صاحب فراش ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء کا حسن ماند پڑنے لگتا ہے، وہ کم ہمت اور بے حوصلہ ہونے لگتا ہے۔ فاسد مادے جسم کے جوڑوں میں جمع ہونے سے اندرونی افعال میں اور اعضاء میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ یوں انسانی جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سب سے پہلے بھوک کم ہونے لگتی ہے۔ جسم سے بھوک کی کمی کا یہ اشارہ ہمارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ نظام ہضم کا یہ عمل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی فاقہ کرتے ہیں، وہ بھی بھوکے رہتے ہیں۔ ان کو جب یہ اشارہ ملتا ہے تو وہ اپنا چارہ کم کر دیتے ہیں، اور جب تک ان کو پوری طرح بھوک نہیں لگتی وہ اپنا چارہ اور اپنی خوراک کم لیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ انسان ہے جو اشرف الخلق ہے، اشرف المخلوق ہے۔ اس انسان کا عالم یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے ان اشاروں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا جب اس کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ مزید کھانا طلب کرنے سے اس کو اشارے دیتا ہے، روکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے زبان کے ٹیسٹ کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے
اور اپنی روزمرہ کی عادت سے مجبور ہو کر یہ لازماً کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے اور مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے، اور یوں اس کے جسم میں فاضل مادے پہلے سے زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اس کی صحت سے بھی زائد ہوتے ہیں، اور ان کو نکالنے کا قدرت کی طرف سے قدرتی طریقہ اور انتظام فاقہ ہے، بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جس کی اس فاقے کی بہترین صورت اللہ نے عبادت کی صورت میں ہمیں روزے کی صورت میں عطا کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جسم ایک ہی وقت میں اپنے اندر فاضل مادے بھی نکالے اور ایک وقت میں ہی مزید فاضل مادوں کو اپنے جسم میں داخل بھی کرے۔ فاضل مادوں اور اجزاء کو نکالنے کے لیے جسم کے عمل اکل و شرب کو، کھانے پینے کے عمل کو روکنا ہوگا، اور اسی کو روزہ کہتے ہیں، اسی کو فاقہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ایک ہی وقت میں دو متضاد کاموں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ فاسد مادے نشو و نما کے کام کو درست مادوں کے دخول کے خلاف مزاحم ہوتے ہیں، آخر کار ہمارا جسم خود بے بس ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ زندگی کے توانا، بھرپور اور جاندار اور صحت مند قیام کے لیے اعضائے جسم کو سال میں آرام دینا، ان کو فاقے کی صورت میں رکھنا، ان کو روزے کی صورت میں لے کر آنا، یہ ہمارے جسم کی طبی ضرورت ہے اور ہمارا جسم اس کا تقاضا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے دواؤں کا، میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً ہم اپنے جسموں سے فاضل مادوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فاقہ کشی اور روزہ داری کا عمل ہی مؤثر ترین عمل ہے۔ ہمیں اس حوالے سے عام زندگی میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی کم کھانا چاہیے، اور جب ہمارے جسم کو ضرورت ہو کھانے کی، اور جب کھانے کی خوب اشتہا ہمارے جسم میں پائی جائے، اسی وقت ہمیں کوئی چیز کھانی چاہیے۔ بصورت دیگر جو کھایا جائے گا وہ بیماری بنے گا، تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو عام دنوں میں بھی زیادہ کھانے سے روکنا چاہیے، اور ہاتھوں کا یہ روکنا ہی ہمارا یہ عمل ہمیں بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس جسم کو زیادہ کھا کر ہم بیمار کرتے ہیں، اس کو اگر تندرست رکھنا چاہتے ہیں، توانا رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فاقے کی طرف، کم کھانے کی طرف، کم خوری کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے ماہرین طب کہتے ہیں کہ عام آدمیوں کو ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک بار کم از کم ایک دن ایک انسان کو بھوکا رہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں چاند کی 13، ہر ماہ کے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کے روزے رکھ کر بھوکا رہنے کی سنت بھی عطا کی ہے، اور اپنی بارگاہ سے سہولت اور نعمت بھی عطا کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک یورپی ماہر طب نے فاقے کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فاقے کے ذریعے جسم سے فاضل چربی اور فاضل مادوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور اس فاقے کے عمل سے انسان کو سکون و اطمینان ملتا ہے، اور اس کی قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے سستی اور کاہلی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے سر درد کا بھی علاج ہوتا ہے، اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اور اس کو رات کو ڈراؤنے خواب بھی نہیں آتے، اور فاقے اور غذا کی کمی کے ذریعے جسمانی نظام کی تطہیر ہو جاتی ہے، اور اس سارے عمل فاقہ کی بہترین اور عملی تصویر مسلمانوں کے پاس روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فاقے اور روزے کے ذریعے انسان کے جسم سے فاضل مادوں کی تطہیر ہوتی ہے، یوں انسان کے جسمانی نظام کی مکمل اور جامع صفائی ہو جاتی ہے۔ فاقے میں بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر یہ تنگ نہیں کرتی ہے،
بلکہ یہ قابل برداشت ہوتی ہے جب انسان نے روزے کی نیت کی ہو تو اس بھوک میں برداشت کی قوت اللہ کی رحمت سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور مدد و نصرت شامل ہو جاتی ہے تو انسان بھوک برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یوں نقصان دہ غذائی اجزاء سے بھی ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت قدرتی طور پر بحال ہو جاتی ہے اور اس کے جسم میں توانائی کا ایک عمل اثر نو روزے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فاقہ اور روزے میں مختلف جسمانی امراض سے شفا بخشی کی زبردست صلاحیت پائی جاتی ہے فاقے میں بھی اور روزے میں بھی۔ اسی طرح ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جو غذا کو ہر وقت ہضم کرنے میں صرف ہوتی رہتی ہے، ہمارا نظام انہضام ہر وقت ہمارے کھانے کی وجہ سے مسلسل ہر وقت کھاتے رہنے کی وجہ سے وہ کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ قوت ہضم، یہ قوت انہضام فاقے اور روزے کی صورت میں انسانی جسم میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کو فاقے اور روزے کے باعث اپنے استعمال کی حاجت پیش نہیں آتی ہے، اور بعد ازاں یہی قوت ہضم انسان کے جسم کے اندر سے مختلف امراض کو نکالنے اور جسم کو ان سے ختم کرنے کا اور مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ڈاکٹر جوئی شو اپنی کتاب میں لکھتے بیان کرتے ہیں کہ تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ ترک خورد و نوش ازالہ مرض کا ایک مؤثر اور ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین تدبیر ہے، جبکہ مشاہدہ خلق یہی بتاتا ہے کہ تمام ایوانی اجسام میں قدرت کا یہ قانون جاری و ساری ہے۔ جن جن چیزوں میں زندگی کے آثار اور اثرات پائے جاتے ہیں ان جسموں میں فرسودگی پیدا ہوتی رہتی ہے، شکست و ریغ آتی رہتی ہے۔ اس فرسودگی کو فاقہ اور صوم کے ذریعے ان بدنوں سے، ان انسانی جسموں سے نکال دیا جاتا ہے، اور یوں انسانی جسموں میں یہ عمل ہم اپنی کھال میں، اپنے ناخنوں میں، اپنے بالوں میں نمایاں طور پر ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو فرسودگی پیدا ہوتی ہے اسے ہم پھر جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض حیوانات بھی اس عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ ترک خورد و نوش کا عمل فاقہ و روزہ انسان کے جسم سے مضر اور غیر حیات بخش اجزاء اور فضلات اور فاضل مادوں کو نکال دیتا ہے، اور یوں ہمارے جسم کو تندرست اور صحت مند کر دیتا ہے، اور یوں ہماری قوت ہضم پہلے سے بھی زیادہ توانا ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے اور بہترین طریقے سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پر صحت یابی کی صورت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، صحت مندی کی صورت میں میسر آتا ہے، اور تندرستی کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ سارا فاقہ اور روزہ انسانی جسم کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ علاج بالصوم ہے جو باری تعالیٰ اس جسم کو تندرست صحت مند رکھنے کے لیے امت مسلمہ کو، اپنے بندوں کو سال میں عطا کرتا ہے۔ خورد و نوش کا عمل ترک کرنے کی وجہ سے ہمارے امراض ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، اور اس فاقے اور روزے کی عملی حقیقت ایام وبا میں بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ وبائی امراض کے دنوں میں وہ شخص جس نے اپنے معدے کو خالی رکھا ہو وہ وبائی حملے سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس نے اپنے معدے کو بھرا ہوا رکھا ہو وہ عموماً جلد وبائی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، فاقے سے ترک خورد و نوش کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے نظام انہضام والی قوت اپنے عمل سے خالی ہونے کی وجہ سے ہمارے بدن کی صفائی میں لگ جاتی ہے، ہمارے جسم سے ہر قسم کا فاضل مادہ باہر نکال دیتی ہے، ہماری جسمانی غذا ہمارے نظام ہضم کی 30 فٹ کی نالیوں میں
پھیلی ہوتی ہے۔ اس خوراک کو اتنی لمبی نالیوں میں ہضم کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، اور یہ قطعاً کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس میں انسانی جسم کو خاصی قوت درکار ہوتی ہے۔ اگر اس قوت کو اس وقت فرض سے ہٹا لیا جائے تو اسے دیگر جسمانی ضرورتوں پر خرچ کیا جانے لگے تو یوں یہ قوت ہضم ہمارے جسم کو تمام تر بیماریوں سے، امراض سے بچا دیتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد و زن کے لیے فرض عبادت ہے۔ اس روزے کے عمل سے انسان کو تقویٰ کی نعمت میسر آتی ہے۔ روزے کے بے شمار طبی، جسمانی، نفسیاتی، دماغی، سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ روزے دار ایک مخصوص وقت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اکل و شرب سے، نفسانی خواہشات اور تعلقات سے اعراض کرتا ہے۔ روزہ انسان میں ضبط نفس کی عادت کو پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روزے دار مکمل تنہائی میں بھی پوری قدرت کے باوجود اکل و شرب پر، کھانے پینے پر پوری قوت اور قدرت کے باوجود کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی ہوتی، اور اسی طرح جنسی اور نفسانی خواہشات سے بھی روزے دار بچ رہا ہوتا ہے۔ فقط اللہ کی رضا کی خاطر روزہ روزے دار کے لیے ایک عظیم نعمت الہیہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ روزے دار کو صحت کی نعمت سے مزین کرتا ہے۔ یہ روزہ اس کے جسم کو مختلف امراض سے محفوظ کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے روزے دار اپنے جسم کے فربا پن اور موٹاپے سے محفوظ ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے جسم سے چربی کی تبعیض تہوں کو پگھلا دیتا ہے۔ روزہ انسان کو مسمم ارادے کی نعمت سے منور اور مزین کرتا ہے، جس سے یہ اپنے موٹاپے کا علاج کرتا ہے۔ یہ عمل صوم روزہ دار سارا سال ایام بیس اور نفلی روزوں کے ذریعے بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ روزے میں فاقہ ہمارے جسم کی غیر ضروری چربی، کولیسٹرول اور فاضل اجزاء اور مضرت رساں عناصر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور بعد ازاں یہ فاضل اجزاء جسم روزے کے باعث انسانی جسم میں از خود اس روزے کی وجہ سے جل جاتے ہیں یا انسانی جسم سے نکل جاتے ہیں۔ روزے کے ذریعے انسان فاقے اور ڈائٹنگ کا عمل شروع کرتا ہے، جس کے باعث وہ سلمنگ سینٹر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو فضلات جسد سے پاک کرتا ہے اور اس کے خون کو صاف کرتا ہے۔ بلا شبہ انسان کے ہر عضو کی کارکردگی کا انحصار صاف، شفاف اور رواں دواں اور صحت بخش خون پر ہے۔ روزے سے انسان کے جسم میں مضر صحت کولیسٹرول LDL کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور مفید صحت کولیسٹرول HDL کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان ہارٹ اٹیک سے، فالج سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح روزے سے انسان کی ذہنی بیماریاں، ہسٹیریا، مالیخولیا میں کمی آ جاتی ہے۔ روزہ انسان کے اعمال میں ڈسپلن پیدا کرنے کی ایک بہترین صورت ہے، اور یہ انسان کو مختلف امراض سے محفوظ کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کینسر جیسے موذی مرض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ انسانی جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روک دیتا ہے، اور روزے سے انسان کا اعصابی نظام، نروس سسٹم بھی محکم ہو جاتا ہے۔ حالت صوم میں اس کے اعصابی نظام کو سکون و راحت میسر آتی ہے، اور عبادت صوم کی بجاوری سے حاصل شدہ تسکین ہمارے جسم و طبیعت کی تمام قدورتوں اور جملہ غیظ و غضب کی صورتوں کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے انسان کو خشوع و خضوع کی نعمت عطا کرتی ہے، اور اللہ کی مرضی کے سامنے انسان روزے کی حالت میں سر نگوں ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یوں ہماری تمام تر جسمانی اور اعصابی آفات ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے حواس خمسہ ظاہری کو بھی روزے سے بے پناہ فوائد میسر آتے ہیں۔ ہماری بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری قوت سامعہ اور قوت شامہ ترقی کرتی ہے۔ روزے سے کانوں کے اندرونی حصے کا منجمد خون رفع ہو جاتا ہے، یوں کانوں کی سماعت قوی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہماری قوت ذائقہ
رمضان المبارک میں خوب پروان چڑھتی ہے، روزے سے ہمارے منہ میں ایک خاص خوشبو پیدا ہوتی ہے جو روزے کے سوا کبھی انسانی منہ میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی خوشبو کو حدیث قدسی میں انت اللہ کستوری کی خوشبو پر بھی ترجیح دی گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عصر حاضر میں نشہ کرنے والوں لوگوں کے لیے روزہ نشہ ترک کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ روزے میں عادی سگریٹ نوش بھی سگریٹ چھوڑتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ روزہ ہمارے دانت کا بھی علاج بن جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کئی گھنٹوں تک ان کو کھانے پینے سے دانتوں کو فرصت مل جاتی ہے، جس سے ہمارے دانتوں کے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، دانت صاف نظر آنے لگتے ہیں، اور اچھے دانت ہی غذا ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ صاف اور شفاف دانت ہماری شخصیت کو پروجات بناتے ہیں۔ اسی طرح روزے سے ہماری جلد کو بھی بہت زیادہ فائدہ میسر آتا ہے۔ ہماری جلد کا دار و مدار ہمارے جسم کی صحت و توانائی پر منحصر ہے۔ اگر ہماری جلد اندرونی بیماری کا شکار ہے تو یہ جلد یہ سکن صاف نظر نہیں آتی۔ روزے سے ہماری جلد ہاضمے کی خرابی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ روزے سے ہمارے جسم کے فاسد مادے جل جاتے ہیں روزے کے باعث، جس سے انسانی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ روزہ ہماری کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ اس سے ہمارے موڑے کی تکلیف میں فاقے کی وجہ سے افاقہ ہوتا ہے۔ فاقہ ہمارے جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ روزے سے ہمارے پھیپھڑوں کو نفع حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے خون کو اچھی طرح صاف کرنے لگتے ہیں۔ روزے کا اثر ان پر بھی بہت مفید ظاہر ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے پھیپھڑے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے فاضل اجزائے جسد کو ہمارے جسم سے خارج کر دیتے ہیں، اور اس خون سے اس طرح ہمارے جسم کا خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے۔ خون کی صفائی سے تمام جسم انسانی میں صحت کی ایک تازہ لہر دوڑ جاتی ہے، انسان بیمار سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ روزے سے ہمارے جگر اور گردوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جگر اور گردوں کی بہت سی بیماریاں روزے کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں۔ روزے سے ہمارے معدے اور آنتوں کو بھی فائدہ میسر آتا ہے۔ ہمارے معدے کو روزے کی حالت میں کام کرنے سے آرام مل جاتا ہے، اور ہمارے معدے کا تناؤ اور کھچاؤ بھی روزے کے باعث دور ہو جاتا ہے، اور یہ معدہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ روزے سے ہماری آنتوں کی صفائی اور اصلاح بھی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معدے کا آرام اس امر میں ہے کہ اس کو غذا کچھ کم دی جائے اور اس کو کچھ وقت کے لیے آرام مل جائے، جس کی عملی صورت فاقہ ہے اور روزہ ہے۔ اور اس عملے روزہ اور فاقہ کے ذریعے ہمارا معدہ اپنے نقصانات کی تلافی کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر واقعہ، ہر حادثہ ہماری آنکھوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ خوشی و غمی، کامیابی و ناکامی، جلد بازی و سستی، وقت کی عجلت و قلت، ہر چیز ہماری آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بغیر چبائے کھانا کھانے سے ہماری صحت اور ہماری آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں۔ مفید بیکٹیریا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مفید بیکٹیریا ہمارے لیے قدرت کے انعام کے طور پر ہماری صحت کے قیام کے لیے ہے۔ جب ہماری غذا آنتوں میں پہنچ کر سڑتی ہے تو ہماری آنتیں پھول جاتی ہیں، یوں ہمارے جگر کے آس پاس معدے میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی اور کثرت طعام اور کثرت جو طعام کا جو عمل ہے، کھانے میں کثرت، یہ انسان کے وجود کے اندر، انسان کے پیٹ کے اندر تعفن پیدا کرتا ہے۔ اس سے دل بھی اپنی ورکنگ متاثر کرتا ہے۔ غرضے کہ روزہ ہمارے سارے اعضائے جسم کے لیے مدد کا ایک سبب ہے، ایک باعث ہے، اور ان کو پورے جسم کو مختلف امراض سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزے اور فاقے کے نتیجے میں انسانی جسم کو ان گنت فوائد میسر آتے ہیں۔ ان سب کا احاطہ کرنا قلیل وقت میں ناممکن ہے۔ روزے اور فاقے کی یہ سارے کے سارے ثمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس میں سمو دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجیعوا بطونکم واصبحوا اکبادکم وعاروا اجسادکم لعل قلوبکم
तरल्लाहु अयानन फि दुनिया, फरमाया अपने पेटों को, अपने शिकमों को खाली रखा करो, भूखा रखा करो, और अपने जिगरों को प्यासा रखा करो, और अपने जिस्मों को सादगी और आजिज़ी का लिबास पहनाया करो, ताकि तुम्हारे दिल इतने मुनव्वर हो जाएं, इस दुनिया में अनवारे इलाहिया को, दीने इलाहिया को बेहिजाब तुम देख सको। इस हदीस मुबारका के कलिमात, अजीउ बतूनकुम, अपने पेटों को खाली रखा करो, इन्हें फाके की तरफ लाया करो, वाज़मउ अकबादकुम, और अपने जिगरों को और इनको भी प्यासा रखा करो, वारू अजसादकुम, अपने जिस्मों को पर भी सादा लिबास पहना करो। रोजे के सारे ज़ाहिरी, जिस्मानी, माशरती और तिब्बी फवायद इस हदीस मुबारका के इस हिस्से में सिमट आए हैं। लअल्ला तुलीबकुम तरल्लाहु अयानन फि दुनिया में, इसमें रोजे के रूहानी फवायद, इसके ईमानी फवायद और इसके इरफानी फवायद सारे के सारे यकजा हो गए हैं कि रोजा इंसान के जाहिर और बातिन को पाक और साफ करने वाला है। बंदे की जिंदगी और बंदे के लिए अल्लाह की बंदगी को रोजा चार चांद लगाने वाला है। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, दीन इस्लाम ने शरीयत इस्लामी की सूरत में जो हमें अकायद दिए हैं, जो अमाल दिए हैं, जो अखलाक का अमली ढांचा दिया है, अगर इनकी रूह को हर मुसलमान पाले तो हर शख्स का किरदार अपने लिए और दूसरों के लिए रोशनी का यकीनन बायस बन सकता है। इसलिए कि फर्द का संवरना ही उसके किरदार का अच्छा होना है, और फर्द का बिगड़ना ही उसके किरदार का बिगड़ना है। और इसी तरह फर्द से अफराद बनते हैं। इस्लाम फर्द और अफराद की इस्लाह के जरिए माशरे की इस्लाह करता है। बैसियत मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुकल्लफे शरीयत हैं, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, और हमें ये जानना और ये समझना चाहिए कि बारी ताला ने हमारे शरीयत को हमारे ऊपर फर्ज क्यों किया है, इन अमाल से हमें क्या फायदा मिलता है, इन अमाल के फर्ज करने की हिकमत और मकसद क्या है। अगर हमने ये जानकर आमाल इस्लाम को बजा लाया तो हम रूह इस्लाम को पा जाएंगे, और हमारी जिंदगी की कज रवि दूर हो जाएगी, और हमारे माशरे से फर्द और अफराद की नामवारी और तबाहकारी खत्म हो जाएगी, और दीन मिल्लत को और हमारी मईशत और हमारी सियासत को बेईमानी से, हर एतबार से बेरानमाई से निजात मिल जाएगी। जो आज कौम के अंदर कहतुर रिजाल है, कोई इमाम नजर नहीं आता, कोई लीडर नजर नहीं आता, इस तरफ इकबाल ने इशारा करते हुए कह दिया था, रूचू रफ्त अस्सलातो अस्सयाम, रूचू रफ्त अस्सलातो अस्सयाम, फर्द नामवार फिल मिल्लत बेईमान, रूचू रफ्त अस्सलात वास्सयाम, फर्द नामवार मिल्लत बेईमान। शेख सादी ने आज के मौजू रोजे से फाका और इंसानी सेहत का इफाका को दरिया को कूजे में बंद करने की मिसल यूं वाज़े किया है। शेख सादी कहते हैं, अंदरू अस्ताम खालीदार, अंदरू अस्ताम खालीदार, तादरा नूरे मार्फत बीनी, तादरा नूरे मार्फत बीनी, कि तू रोजे के जरिए और फाके के जरिए अपने पेट को खाली रख ताकि अनवार व तजल्लियात इलाहिया का मुशाहदा कर सके। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।